بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعن اللہ اعداءہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ پہلی ذیقعدۃ الحرام ہے، اور اسی مہینے کی 11ویں تاریخ حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے۔ لہٰذا اس ماہ ذیقعدہ کے پہلے عشرے کو عشرہ کرامت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں اسی مناسبت سے آپ اہل ایمان کی خدمت میں نذرانہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد چونکہ ہماری یہ گفتگو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے متعلق ہوگی، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا تاریخ اسلام کی بڑی اہم شخصیت ہیں، اور آپ اتنی باعظمت شخصیت ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کا ذکر بزم امامت میں پایا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ہمارے عظیم امام ہیں، اور آپ کو خدمت دین مبین کا زیادہ موقع فراہم ہوا ہے۔ آپ شب و روز علم دین کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی مجلس درس میں تقریباً 4000 طالب علم حاضر رہتے تھے، جو مستقل طور پر آپ سے استفادہ کرتے رہتے تھے۔ ویسے تو بعض مورخین نے آپ کے مجموعی شاگردوں کی تعداد 20,000 لکھی ہے، لیکن استقلالی طور پہ آپ کے مجلس درس میں تقریباً 4000 لوگ مختلف علوم و فنون کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ کی زندگی بڑی مصروف تھی، اور آپ کا لمحہ لمحہ بہت قیمتی تھا، جیسا کہ آپ نے حدیث عنوان بصری میں بھی اس کا اظہار فرمایا ہے۔ انی ظنین بوقتی کہہ کر کہ میرا وقت بہت زیادہ مصروف ہے۔ غرض کہ دیگر ائمہ کے مقابلے میں چونکہ آپ کو خدمت دین کا، نشر علم و حکمت کا زیادہ موقع فراہم ہوا ہے، اس لحاظ سے آپ کی زندگی بھی مصروف ترین زندگی تھی۔ ایسی مشغولیت و مصروفیت کے باوجود چھٹے امام علیہ السلام اپنے شاگردوں کی بزم میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تذکرہ اس وقت ہو رہا ہے جب جناب معصومہ دنیا میں تشریف نہیں لائی ہیں، بلکہ ابھی جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی ہے۔ تقریباً امام صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے بیچ میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت سے 45 سال پہلے بی بی کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس طرح سے مولا نے یاد فرمایا ہے وہ بھی بڑا اہم انداز ہے، اور جس تمہید کے بعد آپ نے بی بی کا تذکرہ فرمایا ہے وہ تمہید بھی بڑی عظیم تمہید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا للہ حرمن، الا انا للہ حرمن، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے ایک مقدس بارگاہ ہے، ایک حرم ہے، اور اس کا نام مکہ ہے۔ اس طرح سے
یہ حدیث شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَلِرَسُولِهِ حَرَمًا، اور اللہ کے رسول کے لیے بھی ایک حرم ہے، وَهُوَ الْمَدینہ، اس کا نام مدینہ ہے، وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا، اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ایک حرم ہے اور اس کا نام کوفہ ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ قُم، اور ہم سب کے لیے بھی ایک حرم ہے اور اس کا نام قم ہے۔ یہ تمہید ہے، اور تمہید بہت باعظمت تمہید ہے، جس میں دنیا کی مقدس ترین بارگاہوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے حرم کا تذکرہ، رسول اللہ کے حرم کا تذکرہ، اور مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب اہل بیت کے لیے بھی ایک حرم ہے، ایک مقدس بارگاہ ہے، اور اس حرم کا نام قم ہے۔ یہ مبارک تمہید ہے جو مولا نے بیان کی ہے، بڑی باعظمت تمہید ہے، مقدمتاً یہ مولا نے بیان کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جب مقدمہ اتنا باعظمت ہے تو جس کے لیے یہ مقدمہ بنایا جا رہا ہے وہ ذات بھی بڑی باعظمت ہوگی۔ یقیناً اس تمہید سے جو بات اس کے بعد کہی جا رہی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس باعظمت تمہید کے بعد مولا فرماتے ہیں وَسَتُدْفَنُ فِيهِ امْرَأَةٌ مِّن وَلَدِي، ان قریب اس شہر قم میں ایک خاتون جو میری اولاد سے ہوگی وہ دفن ہوں گی، تو سما فاطمہ، ان کا نام فاطمہ ہوگا۔ یہ بی بی کے سلسلے میں آپ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے آپ نے ان کی زیارت کرنے کا ثواب اور اس کا فائدہ نقل کیا ہے۔ من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو بھی اس بی بی کی زیارت کرے گا قم میں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ کلام اور یہ باعظمت حدیث امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہے بی بی کی وہ عظمت جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بزم امامت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ جیسے امام کی زبان پر آپ کا تذکرہ ہے، آپ کی عظمت کی باتیں ہیں، وہ بھی اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنی باعظمت تمہید کے ساتھ اور ایسے اہم انداز میں اللہ کے ذریعے سے آپ خطاب فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ۔ اتنے علوم و معارف آپ نے پھیلائے ہیں، طرح طرح کے شاگرد، طرح طرح کے علوم و فنون میں آپ نے مختلف قسم کے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ اتنی مصروف زندگی میں آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ آج سے 45 سال بعد جو خاتون آنے والی ہے اس کا بھی تعارف کرایا جائے۔ اس کا مطلب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اتنی اہم تھی کہ آپ نے 45 سال پہلے بی بی کے پیدا ہونے سے ان کے تعارف کو ضروری خیال کیا ہے، اور اپنے شیعوں کو بی بی کا تعارف بھی کرایا ہے، اور آپ نے ضروری سمجھا ہے کہ اپنے شیعوں تک اس باعظمت شخصیت کا تعارف بھی پہنچایا جائے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک حدیث میں بی بی کی ولادت اور وفات دونوں کی خبر دی گئی ہے، جو امام کے علم کی ہماگیری پہ دلالت کرتی ہے۔ پھر یہ خبر پوری ہوئی ہے جیسا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ میری نسل سے ایک بچی عنقریب پیدا ہوگی، اس کا نام فاطمہ ہوگا۔ جیسا مولا نے فرمایا تھا یقیناً ایسا ہی ہوا، اس بچی کی ولادت ہوتی ہے 45 سال بعد۔ مولا کی پیش گوئی کے مطابق اس بچی کا نام فاطمہ رکھا جاتا ہے، اور پھر وفات سے متعلق جو مولا نے فرمایا تھا کہ وہ بچی، وہ بی بی، وہ خاتون اس شہر قم میں دفن ہوگی جسے ہمارا حرم کہا جاتا ہے، یا جو ہمارا حرم ہے اس شہر میں وہ بی بی دفن ہوگی۔ یہ تمام تر پیش گوئیاں حضرت کی پوری ہوئی ہیں۔ 45 سال کے بعد بی بی کی ولادت ہوئی ہے اور مولا کی
اولاد سے ہیں بیوی، یعنی امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور ان کی بیٹی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ پیدا ہوئی ہیں، آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور اس کے بعد آپ قم میں دفن ہوئی ہیں۔ یہ پیش گوئیاں جو مولا نے فرمائی تھی آپ کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کی صداقت پر بھی دلیل ہے اور ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جہاں اس میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ آپ اتنی باعظمت ہیں، وہیں سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ مولا اپنے اصحاب، اپنے شیعوں کے درمیان، اپنے شاگردوں کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو 45 سال بعد میری نسل سے جو بچی آئے گی وہ اتنی باعظمت ہوگی، وہ اتنی شان والی ہوگی۔ تو گویا اس میں یہ پیغام ہے کہ امت کو خود امام صادق کی عظمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جب مولا کی نسل سے 45 سال بعد آنے والی بچی، 45 سال بعد آنے والی خاتون اتنی باعظمت اور اتنی محترم ہوگی، تو خود مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کتنے باعظمت ہوں گے۔ امت کو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر یہ کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت سے اتنے سال پہلے یہ حدیث ارشاد فرمائی جا رہی ہے، یعنی بی بی کی عظمت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً بی بی اہم ہے۔ یہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے قم ایک بہت بڑے دینی مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دنیا اسلام کا تقریباً سب سے بڑا مرکز آج جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کا دیار یعنی قم مقدس ہے، اور بی بی ہی کا فیض ہے کہ اسی قم سے انقلاب، یعنی جسے انقلاب اسلامی کہا جاتا ہے، وہ رونما ہوا ہے۔ اس سے بی بی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، بی بی کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، بی بی کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والی بچی اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی معرفت کے ذریعے سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے حسن عمل کی وجہ سے اتنی بلندی کی مالک ہوگی کہ امام صادق جیسا امام اس کی ولادت سے پہلے اس کی مدح و ثنا کر رہا ہے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے، یعنی اللہ نے عورت کو بھی وہ صلاحیت دی ہے کہ عورت اگر اپنی عفت اور عظمت کی حفاظت کرے تو یہ بلند مقام پا سکتی ہے۔ علم حاصل کرنے میں وہ مردوں سے پیچھے نہیں رہ سکتی، مقام عمل میں بھی وہ مردوں سے پیچھے نہیں رہ سکتی، خدمت دین میں، خدمت خلق میں بھی وہ کسی مرد سے پیچھے نہیں رہ سکتی۔ یہ تمام سبق ہمیں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ملتے ہیں۔ اتنا عظیم کردار جناب معصومہ کا کہ امام صادق جیسا امام ان کی عظمت بیان کرتا ہے، باقاعدہ اپنے اصحاب کے درمیان میں بی بی کی مدح و ثنا فرماتے ہیں مولا۔ یہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ سبق لینے کا مقام ہے کہ ایک عورت اتنی عظیم ہو سکتی ہے کہ امام صادق جیسے امام اس کی مدح کریں اور اس کی ستائش کریں۔ یقیناً عورتوں کو اپنے جوہر کردار کی حفاظت کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم عورت ہیں، ہمارا تعلق صنف نسواں سے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے، ان کے کردار سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ عورت ہونا آدمی کو علم سے پیچھے نہیں کرتا، عورت ہونا آدمی کو عظمت کردار سے پیچھے نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم اور روایات میں جس طرح سے اللہ نے نیک عمل کے بدلے میں مردوں کو وعدے دیے ہیں اپنے انعامات کے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی وعدے دیے ہیں۔ یعنی میدان علم و عمل میں، میدان کردار میں، کسب فضائل کے سلسلے میں جس طرح سے مرد پیش قدم ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے عورتیں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں، سبقت کر سکتی ہیں۔ فاستبقوا الخیرات صرف مردوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ لہٰذا ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو جناب معصومہ سلام اللہ علیہا جیسے کردار سے الہام حاصل کرنا چاہیے، اور ان کی شخصیت پہ نظر رکھنی چاہیے، اور پھر جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو آئیڈیل کے طور پہ اپنے سامنے رکھ
رکھ کر اپنے ایمان کو بلند کرنا چاہیے، اپنے علم کو بلند کرنا چاہیے، اپنی فکر کو بلند کرنا چاہیے، اپنے کردار کو بلند کرنا چاہیے، اپنے جوہر کردار کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے، صبر کو اپنانا چاہیے، استقامت کو اپنانا چاہیے اور اپنے وجود کو دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ یہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کا پیغام ہے، ان کی زندگی کا پیغام ہے، ان کی عظمت کردار کا پیغام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔